بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکائے علمہ البیان اور قابل احترام سامعین، سن 4 ہجری یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے چوتھے سال کے کچھ مشہور واقعات پر مشتمل ہے۔ حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تمام قبائل عرب سوائے ایک دو کے اسلام کے سخت دشمن تھے۔ دشمنی زیادہ تر اسی بنا پر تھی کہ ہر قبیلہ بت پرستی کو اپنا دین و آئین اور مذہب سمجھتا تھا۔ اسلام دراصل بت پرستی کو ہی مٹانے کے لیے آیا تھا۔ اس کے ساتھ قریش جو دو جنگوں میں مسلمانوں سے زخم کھا چکے تھے اور مسلمانوں کے سخت دشمن بلکہ جانی دشمن تھے، قریش کا اثر تمام عرب پر تھا۔ حج کے زمانے میں تمام قبائل مکے میں جمع ہو جاتے تھے اور قریش ان کو اسلام کی دشمنی پر برانگیختہ اور ابھارتے تھے۔ ایک اور بڑا سبب یہ تھا کہ تمام قبائل کا ذریعہ معاش لوٹ مار، قتل و غارت گیری تھا۔ اسلام نے چونکہ اس کو نہ صرف یہ کہ قولاً بلکہ عملاً بھی اسلام اس کو روکتا تھا، اس لیے وہ جانتے تھے کہ اسلام اگر قائم ہو گیا تو ہمارے ذرائع معاش بھی بند ہو جائیں گے۔ تاہم بدر کی فتح نے ایک عام رعب بٹھا دیا تھا، جس کی وجہ سے تمام قبیلے اپنی اپنی جگہ خاموش بیٹھ گئے تھے۔ لیکن احد کی جو ایک جزوی شکست مسلمانوں کو تھی، اس نے حالت بدل دی تھی اور ایسا لگا کہ ان کے تن مردہ میں جان آ گئی ہے۔ چنانچہ وہ دوبارہ تمام قبائل دفعتاً اٹھ کھڑے ہوئے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو 3 کے آخر میں اور سن 4 ہجری میں جو دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں بے شمار ہوئی ہیں اور اس کا ایک سلسلہ بہت پھیلا ہوا نظر آتا ہے، وہ دراصل اسی زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ حضرات، اسی بیچ کہ یہ سارے حالات ہیں کہ سفر 4 ہجری میں ابو برہ کلابی جو قبیلہ کلاب کا رئیس تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ چند لوگوں کو میرے ساتھ کر دیجئے، میری قوم کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے ہیں، میری قوم کو اسلام کی دعوت دیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو نجد کی طرف سے خدشہ ہے۔ اس کی وجہ سیرت نگاروں نے لکھی ہے کہ عامر بن طفیل جو اس علاقے کا رئیس تھا، اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ میرے اور آپ کے درمیان 3 باتیں ہیں: بادیہ کے مالک یعنی دیہاتوں کے مالک آپ بن جائیں اور شہروں کا مالک میں بن جاؤں، یا آپ مجھے اپنا جانشین بنائیں۔ اسی طرف اشارہ تھا آپ کا۔ ابو برہ نے کہا کہ ان کا میں ضامن ہوں۔ آپ نے منظور فرمایا اور 70 انصار ساتھ کر دیے، یعنی 70 مسلمان جو نہایت نیک و مقدس اور درویش صفت لوگ تھے، ان میں اکثر اصحاب صفہ میں سے تھے، آپ نے ان کے ساتھ کر دیا۔ ان لوگوں نے بیر معونہ پہنچ کر قیام کیا اور حرام بن ملحان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کر عامر بن طفیل کے پاس بھیجا تھا، جو قبیلہ کا رئیس تھا۔ عامر نے حرام بن ملحان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور آس پاس کے جو قبائل تھے یعنی عصیہ، رعل، زکوان، سب کے پاس آدمی دوڑا دیے کہ تیار ہو کر آئے۔ ایک بڑا لشکر لے کر وہ تیار ہو گئے، عامر کی سرداری میں آگے بڑھے۔ صحابہ حضرت حرام بن ملحان کی واپسی کے منتظر تھے۔ جب دیر لگی تو خود روانہ ہوئے۔ راستے میں عامر کی فوج کا ان مسلمانوں کو جو بے سر و سامان تھے، پڑھانے لکھانے اور دین سمجھانے کے لیے گئے تھے، سامنا ہوا۔ کفار نے ان کو گھیر لیا اور سب کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر بن امیہ کو عامر نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میری ماں نے غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی، میں تم کو آزاد کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر ان کی چوٹی کاٹی اور چھوڑ دیا۔ کہتے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ صحابہ کی اس جماعت میں حضرت کعب بن زید بھی تھے۔ کفار نے یہ سمجھا کہ یہ بھی شہید ہو گئے ہیں، لیکن ان میں جان باقی تھی، بعد کو وہ زندہ بچ گئے۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو اس قدر صدمہ ہوا
کہ تمام عمر کبھی آپ کو ایسا صدمہ نہ پہنچا۔ مہینہ بھر آپ نے نماز فجر میں ان ظالموں کے حق میں بد دعا کی۔ حضرت عمر بن امیہ نے واپسی میں راستے میں بنی عامر کے 2 آدمیوں کو قتل کر دیا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دے دی تھی، مگر حضرت عمر بن امیہ کو اس کا علم نہ تھا اور وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے بنی عامر سے ان کی اس بے وفائی کا بدلہ لے لیا جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ کیا تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے اس پر ناراضگی ظاہر فرمائی اور دونوں کے خون بہا ادا کرنے کا اعلان فرمایا۔ حضرات، انہی دنوں کی بات ہے کہ ماہ سفر میں کچھ لوگ قبیلہ عزل اور قارہ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا ہے، لہٰذا ایسے چند لوگ ہمارے ساتھ کر دیجئے جو ہم کو قرآن پڑھائیں، احکام اسلام کی ہم کو تعلیم دیں۔ آپ نے 10 آدمی ان کے ہمراہ کر دیے جن میں بہت سے خاص صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ یہ لوگ جب مقام رجی پر پہنچے جو مکہ اور عصفان کے مابین واقع ہے تو ان غداروں نے مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کی اور بنو لحیان کو اشارہ کر دیا۔ بنو لحیان جو 200 آدمیوں کو لے کر آیا تھا جن میں 100 تیر انداز تھے، ان کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ جب قریب پہنچے تو حضرت عاصم اپنے رفقا کے ساتھ ایک ٹیلے پر چڑھ گئے۔ بنو لحیان نے کہا کہ تم نیچے اتر آؤ، ہم تم کو امان اور پناہ دیتے ہیں۔ حضرت عاصم نے فرمایا کہ میں کافر کی پناہ میں کبھی نہ اتروں گا اور یہ دعا مانگی، اللہم اخبر عنا رسولک، اے اللہ ہمارے پیغمبر کو ہمارے حال کی خبر دے دیجیے۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ ابو داؤد 43 کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عاصم کی دعا قبول فرمائی اور اسی وقت بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے دی۔ الغرض، حضرت عاصم اپنے 7 رفقا کے ساتھ کافروں سے لڑ کر شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن طارق اور زید بن دسنہ اور خبیب بن عدی، یہ 3 آدمی مشرکین کے امن و امان عہد و پیمان کی بنا پر ٹیلے سے نیچے اترے۔ مشرکین نے ان کی مشقیں باندھنا شروع کی۔ عبداللہ بن طارق نے یہ کہا کہ یہ پہلا عذر ہے، ابتدائی بدعہدی سے ہو رہی ہے، نہ معلوم آئندہ کیا کرو گے، اور ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ مشرکین نے کھینچ کر ان کو شہید کر دیا۔ حضرت خبیب اور زید کو لے کر یہ چلے، اب مکہ پہنچ کر دونوں کو فروخت کر دیا، بیچ دیا۔ سفیان بن امیہ نے، جن کا باپ امیہ بن خلف بدر میں مارا گیا تھا، حضرت زید کو اپنے باپ کے عوض میں قتل کرنے کے لیے خریدا، اور حضرت خبیب کے ہاتھ سے جنگ بدر میں حارث بن عامر مارا گیا تھا، اس لیے حضرت خبیب کو حارث کے بیٹوں نے خریدا۔ صفوان نے تو اپنے قیدی کے قتل میں تاخیر مناسب نہ سمجھی اور حضرت زید کو اپنے غلام کے ساتھ حرم سے باہر تنیم میں قتل کرنے کے لیے بھیج دیا، اور قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے قریش کی ایک جماعت تنیم میں جمع ہو گئی جن میں ابو سفیان بن حرب بھی تھا۔ جب حضرت زید کو قتل کرنے کے لیے سامنے لایا گیا تو ابو سفیان نے کہا کہ اے زید، میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم اس کو پسند کرو گے کہ تم کو چھوڑ دیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے بدلے میں قتل کر دیں اور تم اپنے گھر آرام سے رہو؟ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنجھلا کر کہا، خدا کی قسم، مجھ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کوئی کانٹا یا پھانس چبھے اور میں اپنے گھر بیٹھا رہوں۔ ابو سفیان نے کہا کہ خدا کی قسم، میں نے کسی کو کسی کا اس درجے محب اور مخلص اور دوست اور جانثار نہیں دیکھا جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محب جانثار ہیں۔ بعد ازاں غلام نے حضرت زید کو شہید کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرات، اب ایک شخص بچ گئے جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ انشاءاللہ اس کو میں آپ کے سامنے کل پیش کروں گا۔ آخر میں سبق کا وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے نشر و اشاعت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دماغ سوزی اور کس ذہن سوزی سے کام لیا اور اللہ کے اس دین کو ہم تک اور دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کی کتنی کوشش کی۔ آپ ان واقعات میں دیکھیں گے کہ اسلام کو پر بار بار
حملے ہوئے، اسلام کو بار بار میدان جنگ میں لانے کی کوشش کی گئی، مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرنے کی بہت زیادہ کوششیں ہوئیں، اور بہت مجبوری میں اہل اسلام نے تلوار اٹھائے ہیں۔ بھائیو، اللہ کا یہ دین دراصل اپنے اندر اتنی کشش رکھتا ہے، اپنے اندر ایسی جاذبیت رکھتا ہے کہ لوگ اس کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اسلام دشمن عناصر اسلام کی اس خوبی و خصوصیت سے واقف ہیں، اور وہ پروپیگنڈا کے ذریعے اسلام کو بدنام کرتے ہیں تاکہ لوگ اسلام کی طرف نہ جائیں۔ بہرحال ہم اہل اسلام کو چاہیے کہ اپنے اخلاق و کردار سے اسلام کی بہتر نمائندگی کریں۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اس بات کو آسان کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔